السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مرد، عورت اور نابالغ کا کفن سنت کے مطابق کیا کیا ہے اور کتنا ہونا چاہیے، اور کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں، جیسا کہ کتاب فتاوی عالمگیریہ میں درج ہے کہ مرد کا کفن سنت یعنی تہبند، قمیض اور لحاف ہے، اور عورت کے 5 کپڑے ہیں: قمیض، تہبند، اوڑھنی، لحاف اور سینہ بند۔ اور نابالغ بچہ اگر حد شہوت کو پہنچ گیا ہو، جس کا اندازہ لڑکوں میں 12 سال اور لڑکیوں میں 9 سال، تو وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنا کپڑا دیے جاتے ہیں اسے بھی اتنے ہی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا یا چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑا دے سکتے ہیں، اور اگر لڑکے کو بھی 2 کپڑا دے دیا جائے تو اچھا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ دونوں کو پورا کفن دے دیا جائے، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ لحاف یعنی چادر کی مقدار یہ ہے لحاف کی کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے، اور تہبند چوٹی سے قدم تک ہونا چاہیے، یعنی لحاف سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ جلد اول صفحہ 150 پر یہ درج ہے کہ تہبند کی مقدار چوٹی سے قدم تک ہے، اور قمیص جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں تک، نیچے تک اور آگے ہے، پیچھے دونوں برابر ہیں۔ بعض لوگ پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستین اس میں نہ ہو۔ مرد کے کفن مونڈے پر چیری ہوئی اور عورت کے لیے سینے کی طرف، اور اوڑھنی نصف پشت سے سینے تک ہونا چاہیے، جس کا اندازہ 3 ہاتھ یعنی 2.5 گز ہے، اور عرض 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، اور جو لوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں یہ بیجا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور سینہ بند پستان سے ناف تک، بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو جائے، سینے سے لے کر ران تک۔ پھر بہتر یہ ہے کہ سینہ بند سے ران تک ہو، اور وہ اسی طرح اس کو دے دیا جائے۔ اب کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ لے، تاکہ کفن تر نہ ہو، بھیگ نہ جائے۔ کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دیں، اور اس سے زیادہ نہیں، تو پھر کفن کو یوں ہی بچھائیں کہ پہلے لحاف، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لیٹا دیں۔ کفنی پہنائیں اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے، اور جو سجدے کی جگہ ہے یعنی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں، پھر تہبند لپیٹیں، پھر بائیں جانب سے، پھر دائیں جانب کی طرف سے، پھر لحاف لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، تاکہ داہنے اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھے تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنانے کے بعد اس کے بال 2 حصے کر کر کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اوڑھنی نصف پشت سے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ پھر مرد کی طرح عورت کو بھی تہبند اور لحاف لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر اسے باندھیں۔ پھر سینہ بند سب کپڑوں کے اوپر بالائے پستان باندھے، اور اسی طرح اس جگہ سب کپڑوں کے اوپر اس کو باندھ دیا جائے۔ کتاب فتاوی عالمگیریہ جلد اول، کتاب فتاوی فیض الرسول جلد اول
صفحہ نمبر 438۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔